دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مادر ملت کون تھیں، ان کے زندگی کے نشیب و فراز کے حوالے سے حقائق، اور کیا ان کو قتل کیا گیا یا وہ طبی موت مری، اس حوالے سے بات کریں گے۔ مادر ملت بانی پاکستان کی ہمشیرہ اور پاکستان کی سیاست کا اہم اور سرگرم کردار تھی۔ ان کی موت کے حوالے سے ایک ابہام ابھی تک موجود ہے اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ ایک قوم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ اس پر احسان کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ شاید ہماری بربادی کی وجہ بھی یہی محسن کشی ہی ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ شایان شان سلوک کرتی ہیں، لیکن صد افسوس کہ ہم مسلمان اس زندہ جذبے سے یکسر عاری ہیں۔ فاتح یروشلم صلاح الدین ایوبی کا مزار تو خستہ حال ہے، لیکن رچرڈ کی یادگار شاندار ہے۔ پاکستان کے دفاع کو مستحکم کرنے والے کو ہم نظر بند کر دیتے ہیں، لیکن ابوالکلام کو صدر بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، مادر ملت کا انتقال ہوا یا قتل کیا گیا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ شخصیت تھی کون جن کو مادر ملت کا خطاب ملا۔ مادر ملت کے نام سے جانی جانے والی فاطمہ جناح کا شمار پاکستان کی تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ان سے محبت اور عقیدت کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی پرجوش حامی تھی، لیکن فاطمہ جناح کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم اہم نہیں تھی۔ فاطمہ جناح 1893 میں پیدا ہوئی۔ 1901 میں والد کی وفات کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ بھائی کی ہی حوصلہ افزائی پر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں حصول تعلیم کے دوران وہ ہاسٹل میں مقیم رہی۔ پھر 1923 کے دنوں میں جب یہ سوچنا بھی محال تھا کہ مسلم خاندان کی لڑکیاں کوئی پیشہ اختیار کریں، اس وقت فاطمہ جناح نے کولکتہ میں اپنا ڈینٹل کلینک کھولا۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی ترک کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر رہنے لگی اور ان کے گھر اور کم سن بھتیجے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میدان سیاست میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی تو محترمہ فاطمہ جناح بمبئی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن بن گئی اور 1947 تک اس میں کام کرتی رہی۔ مارچ 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے قرارداد لاہور کے جلسے میں بھی شرکت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی کاوشوں کی بدولت ہی فروری 1941 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ تقسیم ہند اور اقتدار کی منتقلی کے دوران فاطمہ جناح نے خواتین کی امدادی کمیٹی بنائی اور یہی وہ تنظیم تھی جس نے بعد میں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی شکل اختیار کی، جس کی بنیاد رانا لیاقت علی خان نے رکھی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری کے لیے انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ بعد ازاں وہ میدان سیاست میں بھی واپس آئیں اور صدر پاکستان کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1965 میں انہوں نے روایت شکنی کرتے ہوئے ایوب خان کو چیلنج کیا اور صدر پاکستان کے عہدے کے لیے ان کا خوب مقابلہ کیا۔ ان کے شروع کے جلسوں میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ڈھاکہ میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ پہنچے اور چٹاگانگ تک لاکھوں لوگ قطاروں میں ان کے استقبال کو کھڑے تھے۔ ان کی ٹرین، جس کا نام آزادی اسپیشل ٹرین تھا، 22 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، کیونکہ جا بجا لوگ گاڑی کی ایمرجنسی بریک کھینچ دیتے اور ان کی منتیں کرنے لگتے کہ وہ ان سے بات کریں۔ وہ واقعی مادر ملت تھی۔ سماجی ترقی کے میدان میں بھی فاطمہ جناح کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بیگم لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر خواتین کی بیداری اور ملکی امور میں ان کی شمولیت کے لیے شاندار خدمات انجام دی۔ فاطمہ جناح آج اگر پاکستانی بچیوں کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان کی شاندار کامیابیوں سے بھرپور زندگی کے پیش نظر وہ بجا طور پر اس کی مستحق دکھائی دیتی ہیں۔ اور اب رخ کرتے ہیں اپنے سوال کی جانب، کیا مادر ملت کا قتل کیا گیا یا پھر وہ طبی موت مری؟ ایوب خان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد 1972 میں عدالت میں باقاعدہ ایک درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ مادر ملت کو قتل کیا گیا ہے، اس لیے اس پر تحقیقات کی جائیں۔
یہ درخواست غلام سرور نے دائر کی تھی اور ممتاز بیگم نامی ایک مجسٹریٹ نے اس کی ابتدائی سماعت بھی کی تھی۔ 17 جنوری کو اس کی دوسری سماعت ہونا تھی۔ معلوم نہیں کہ وہ سماعت ہو سکی یا نہیں۔ ہمیں آج یہ بھی معلوم نہیں کہ اس درخواست پر عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تھا یا نہیں۔ اس معاملے میں بس ایک خاموشی ہی دکھائی دیتی ہے۔ ایک زمانے میں مادر ملت کے قتل پر اخبارات میں اداریہ لکھ کر تحقیقات کا مطالبہ ہوتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک زمانے میں سوالات اٹھتے رہے کہ مادر ملت کا آخری دیدار لوگوں کو کیوں نہیں کرنے دیا گیا، جنازے پر لاٹھی چارج کیوں کروایا گیا۔ پھر یہ سوالات وقت کی دھول میں گم ہو گئے۔ سائرہ ہاشمی نے اپنی کتاب ایک تاثر 2 شخصیات میں لکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کا قتل کیا گیا۔ ان کے گلے پر بھی نشانات تھے اور ان کے بستر پر خون کے چھینٹے بھی پائے گئے۔ بی بی سی کے مطابق معروف قانون دان شریف الدین پیرزادہ نے مشرف دور میں کہا تھا کہ 14 اگست تک وہ محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کے حوالے سے اہم انکشافات کریں گے، لیکن وہ بھی بعد میں خاموش ہی رہے۔ ڈان میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں شریف الدین پیرزادہ نے انکشاف کیا کہ قائد اعظم کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے ایوب خان کو ایک درخواست دی تھی، چونکہ مادر ملت کو قتل کیا گیا ہے اس لیے اس قتل کی تحقیقات کی جائیں، لیکن ایوب خان نے قائد اعظم کے بھانجے کی یہ درخواست رد کر دی۔ سندھ کے ایک تاجر حاجی گل احمد نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ مادر ملت کے قتل کی تحقیقات کی جائیں، معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوا۔ ممتاز قانون دان اور کونسل مسلم لیگ کے رہنما حسن اے شیخ محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی انتخابات میں ان کے الیکشن ایجنٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح کا قتل ہوا۔ وہ جلسوں میں قتل کی تحقیقات کا کسی حد تک مطالبہ بھی کرتے رہے۔ میاں منظور بشیر جسٹس پارٹی کے کنوینر تھے، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ انہوں نے بھی متعدد بار حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ روزنامہ جارت نے تو ایک اداریہ بھی لکھا تھا جس کا عنوان تھا مادر ملت کا قتل۔ ایک اداریہ غالباً نوائے وقت نے بھی لکھا تھا۔ اخبارات میں عمر رسیدہ حاجی کلوکا جو خواتین پر مشتمل غال ٹیم کا انتظامی امور کا سربراہ تھا، یہ بیان بھی شائع ہو چکا کہ غسل کے دوران معلوم ہوا کہ مادر ملت کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ اور زخموں کے نشانات ہیں۔ یہ دیکھ کر غالوں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن انہیں خاموش کروا دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح کی بھانجی بیگم رضا چانڈیو کی موجودگی میں جب میں نے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ لمبا زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا، ان کے گھٹنے پر بھی زخم تھا، ان کی چادر خون میں لت پت تھی، لباس پر بھی خون تھا، خون سے چادر اور لباس اکڑ چکے تھے۔ میں نے منہ کھولنا چاہا تو مجھے سختی سے منع کر دیا گیا۔ خون آلودہ کپڑے میں نے سنبھال کر رکھ لیے کہ کبھی اگر تحقیقات ہوئی تو پیش کر دوں گی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کا کہنا تھا کہ انہیں مادر ملت کے قتل کا اسی وقت علم ہو گیا تھا، لیکن پولیس نے معاملہ دبا دیا۔ مغربی پاکستان کے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ کی رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ مادر ملت کا قتل کیا گیا۔ دوسری غال فاطمہ بائی بچو کا بیان 16 اگست 1971 کے نوائے وقت میں یوں شائع ہوا کہ مادر ملت کے پیٹ میں سوراخ تھا جس میں متعفن پانی بہ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے انہیں بہت زد و کوب کیا ہے۔ جولائی 1986 کے کراچی کے ہفتہ روزہ اخبار خواتین کے مطابق قتل سے ایک روز قبل مادر ملت میر لائق علی خان کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں تھیں اور حشاش بشاش تھیں، لیکن اچانک تقریب ادھوری چھوڑ کر روانہ ہو گئیں۔ روایت ہے کہ آخری دنوں میں فاطمہ جناح قصر فاطمہ کے تمام دروازے بند کروا کر چابی اپنے پاس منگوا لیا کرتی تھیں اور اگلی صبح کھڑکی سے نیچے چابی پھینکا کرتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف تو تھا، یہ خوف کیوں تھا؟ بستر مرگ پر پڑے قائد اعظم کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ سڑک کنارے گرمی اور حبس میں کھڑی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے، قائد اعظم کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو جانا کیا محض اتفاق ہے یا اس بات کا انتظام کیا گیا تھا کہ بوڑھے قائد حبس اور گرمی میں انتقال کر جائیں؟ لیاقت علی خان کا قاتل گرفتار ہو جاتا ہے لیکن موقع پر قتل کر دیا جاتا ہے اور ثبوت
مٹا دیے جاتے ہیں اور پھر قتل کی فائلیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس طرح کے بہت تلخ اور حقیقت پر مبنی بے شمار واقعات ہیں جن کو یاد کر کے سوائے دکھ کے اور کچھ کیا نہیں جا سکتا۔